السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرمپ نے اپنی اوتھ ٹیکنگ سرمنی سے پہلے ہی اسرائیل میں جنگ بندی کرا دی، اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اس بات پہ آمادہ بھی نہیں تھے، لیکن ٹرمپ نے اپنے بندے بھیج کے تو اپنی زبان میں ان کو سمجھایا تو وہ بادل ناخواستہ راضی ہو گئے۔ تو اس جو ایفیکٹ ہے، یہ جو اس کا انفلوئنس ہے ٹرمپ کا، اس کو میڈیا نے ٹرمپ ایفیکٹ کا نام دینا شروع کر دیا۔ تو ٹرمپ نے اپنی پہلی جو صدارتی تقریر تھی، حلف برداری کی جو تقریب تھی، اس میں جو اس نے اس ٹرمپ ایفیکٹ کو عوام کے نام کیا، اور اس نے کہا کہ آپ امریکیوں نے قطار اندر قطار جو ہے ووٹ دے کر اس بدبودار اور بدکردار جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے برخلاف ہو کر مجھے ووٹ دیا ہے، تو میں جو ہے نا اس ٹرمپ ایفیکٹ کو آپ کے نام کرتا ہوں۔ اور اس نے کہا جی کہ آپ نے مجھے اعتماد دیا بہت زیادہ مخالفت کے باوجود، تو میں بھی غیر معمولی رفتار کے ساتھ، اور میری ٹیم جو ہے غیر معمولی رفتار کے ساتھ میں ایک گریٹ امریکہ کی تعمیر کے لیے کوشش کرے گی اور کام کرے گی۔ تو اس تقریر میں اس نے خاص طور پہ یعنی چین کا نام لیا، اور اس نے کہا کہ ہم دوسرے ممالک کو اپنا بزنس نہیں دیں گے، اور ہم جو ہے امریکہ اپنی ساری ریاستوں اور کینیڈا کے ساتھ مل کر ایک گریٹ امریکہ بنائے گا، اور ہم کسی غیر ملکی جو غیر قانونی طور پر آنے والے تارکین وطن ہیں، ہم ان کو امریکہ میں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور ہم اپنے بارڈر کو سیل کر دیں گے، اور ہم کیونکہ یہی دہشت گردی کرتے ہیں اور ہمارے جو جابز امریکن جن پہ کا حق ہے وہ ان سے لیتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم یہ کچھ نہیں کریں گے۔ خیر بہت اس کی لمبی تقریر تھی۔ اس کے ساتھ اس نے جب دفتر نیکسٹ ڈے سنبھالا تو اس نے 78 بائیڈن کے جو ایگزیکٹو آرڈر تھے ان کو کہتے ہیں کہ ان کو منسوخ کیا اس نے، اور اس نے اپنے بے شمار آرڈر دیے جس میں اس نے اظہار رائے کے بل کو پاس کیا۔ اس نے چائنا کے متعلق اس نے کہا کہ ہم چائنا سے پاناما نہر جو ہے اس کا کنٹرول واپس لیں گے۔ پاناما نہر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ اٹلانٹک اور پیسیفک جو اوشین ہے اس کو کنیکٹ کرتی ہے، آپس میں جوڑتی ہے، اور اس نہر کو پہلے فرانس نے کوشش کی بنانے کی، لیکن بہت زیادہ وہاں ان کو غیر نامساعد حالات تھے تو اس کو درمیان میں چھوڑنا پڑا۔ پھر امریکہ نے اس کی کافی 4-5 سال اس کی تعمیر کی اور پھر امریکہ کے پاس رہی، لیکن 1977 کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو شیئرڈ کر دیا گیا کچھ ممالک کے ساتھ۔ تو اس دوران ہانگ کانگ کا اس کے اوپر ایک طرح کا زیادہ ہو گیا، تسلط ہو گیا، اور ہانگ کانگ نے اس کے اوپر کام کیا، لیکن امریکہ اس کے بارے میں تشویش نہیں تھی کچھ، کیونکہ اس وقت ہانگ کانگ آزاد تھا۔ لیکن اب چونکہ چائنا کے ساتھ ہانگ کانگ مل گیا ہے، تو یہ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے نہر پاناما پر ہم چین کا قبضہ نہیں رہنے دیں گے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ پینٹاگون کو بھی اور ٹرمپ کو دونوں کو یہ شک ہے کہ چائنا نہر پاناما پہ کچھ ایسے اپنے بیسز بنا رہا ہے جو کہ مستقبل میں امریکہ کی سوورنٹی اور امریکہ کے تحفظ کو ایک غیر یقینی بنا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ اس چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ نہر پاناما جو ہے اس کا کنٹرول چین سے لیا جائے۔ پھر وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے اوپر ہم ٹیکس جو ہیں بڑھا دیں گے۔ نو ڈاؤٹ کہ امریکہ میں بہت زیادہ ایکسپورٹ جو ہے وہ چائنا کی ہے، تو امریکہ کے متعلق یہ نئی پالیسی اس نے بنائی ہے کہ چائنا کی جو مال ہے اس پر ہم ٹیکس بہت بڑھا دیں گے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے بارے میں پالیسی اس نے ٹرمپ نے واضح کی کہ جب طالبان آئے تو امریکہ نے وہاں سے انخلا شروع کیا، تو
وہاں کے جو امریکن حکومت کے حمایتی بہت سارے کہتے ہیں کہ 2 لاکھ جو افغانی تھے ان کو امریکن ویزا دیا گیا اور ان کو فوراً وہاں بلا لیا گیا، لیکن ان افغانیوں کی فیملیز پیچھے رہ گئی تھیں اور ان فیملیز کو جو ہے وہ پاکستان میں جگہ دی گئی اور ان کو فوراً بلایا نہیں جا سک رہا تھا، تو امریکن حکومت کے خرچے پہ ان کو ہوٹلوں میں اور گیسٹ ہاؤسوں میں ٹھہرایا گیا اور یہ افغانی جو ہیں وہ کافی مدت سے وہاں رہ رہے تھے۔ تو اب ٹرمپ نے یہ سارا جو کہتے ہیں کہ ان کو وہ انتظار کر رہے تھے کہ امریکن فری ویزا ان کی طرف آئے اور وہ اس امریکہ جائیں، لیکن اس سے پہلے ہی 20 جنوری کو ٹرمپ کی اوور ٹیکنگ آ گئی اور ٹرمپ نے اس معاہدے کو کینسل کر دیا اور انہیں کہا کہ فوراً ان کو جو ہے ایون جو امریکہ میں بھی افغانی ہیں ان کا بھی قیام جو ہے وہ کچھ ڈانوا ڈول سا ہو گیا اور ان کی ذمہ داری جو پاکستان میں قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ جو افغانی ہے اب ان کا مستقبل بڑا مخدوش کہتے ہیں ہو گیا ہے، کیونکہ پاکستان بھی ان کا خرچہ اٹھانے کا متحمل نہیں ہو سکتا اور بہت سخت مخالف ہے ان کی یہاں رہائش کا۔ تو دوسری طرف جو ہے وہ افغان حکومت بھی ان کو واپس نہیں لے گی کیونکہ یہ طالبان کے غدار کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک افغانستان کے لیے بھی بڑا مخدوش ہے۔ دوسری طرف بھارت کے متعلق بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی بڑا خوف زدہ ہے۔ ٹرمپ بظاہر تو کہتے ہیں جنگوں کا مخالف ہے، لیکن وہ کئی اور جنگوں کو جو ہے وہ پیدا کرے گا۔ یعنی بھارت جو ہے وہ اس کے کہتے ہیں کہ اس سال 1 سال میں 10 لاکھ ہندوستانی جو ہیں وہ گئے ہیں کینیڈا کے راستے غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوئے ہیں اور وہاں کام کر رہے ہیں، لیکن ٹرمپ نے یہ سختی سے حکم دیا ہے کہ ان تمام جو غیر قانونی لوگ ہیں ان کو نکالا جائے، اور اس میں ظاہر ہے بھارتی بھی شامل ہے۔ اور یہ جو میکسیکو کے اس نے کہا ہے کہ ان کو سیل کیا جائے، وہاں پہ فوج تعینات کی جائے، جو لڑاکا فوج ہے مختلف دنیا کے علاقوں میں وہاں سے اٹھا کے نکال کے ان کو میکسیکو کے بارڈر پہ ڈپلائی کیا جائے۔ پھر یہ ہے کہ اس نے یوکرائن کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے یہ ان کو ایک طرح کا پیغام دیا کہ آپ نے جو جنگ کرنی ہے وہ جنگ کر لیں آپ روس کے ساتھ۔ اوور ٹیکنگ سے بہت پہلے اس نے ان کو کہہ دیا تھا تاکہ جب رشیا اور یوکرائن کے کو نیگوسیشن کی ٹیبل پہ لایا جائے تو امریکہ ایک بہتر نیگوسیشن کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، ٹرمپ بھارت کو ہمیشہ اپنا حلیف سمجھتا ہے، خاص طور پر اس وجہ سے ایک تو معیشت کے میدان میں تو ہے ایک بڑی قوت وسط ایشیا میں، لیکن دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بھارت چائنا سے دشمنی رکھتا ہے اور یہ بات ٹرمپ کو بہت پسند ہے کیونکہ ٹرمپ چین کو اپنا صحیح حریف سمجھتا ہے اور اس کے خلاف ہر حد کراس کرنا چاہتا ہے۔ تو دوسری طرف پاکستان کی باری آتی ہے۔ اب پاکستان کے جو ابھی تک ہم سن پائے ہیں اس کی باتیں وہ یہی ہیں کہ اس نے پہلے دور میں بھی عمران خان کو بہت وارم ویلکم کیا، اس کو اپنا دوست کہا، اس کو اپنے پرائیویٹ کوارٹرز میں لے کے گیا۔ ابھی بھی اس کے جو رچرڈ گرینل ہیں وہ بار بار ریلیز عمران حقیقی آزادی کے نعرے لگاتے رہے ہیں۔ پھر انٹرویو میں انہوں نے کہا جی کہ عمران خان بھی ٹرمپ کی طرح کا سیاستدان ہے، اس کو بھی ٹرمپ کی طرح سے سیاسی بنیادوں پر قید کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ بھی آؤٹ سائڈر ہے، وہ ایک کرکٹر ہے، وہ غیر روایتی سیاست کرتا ہے۔ تو یہ چیز یعنی اپریسیشن یہی اس کے پاکستان کے حوالے سے بڑی خبریں بنتی رہی ہیں۔ تو یعنی اب جو ہماری پاک حکومت ہے ماشاءاللہ، اس نے جو ڈی چوک میں وہ قتل عام کیا، اس کی
جو یہ سلمان احمد اور موید پیرزادہ اور وجاہت اور سارے باقی جو اس طرح کے صحافی لوگ ہیں، انہوں نے ایک کوئی ڈاکومنٹری تیار کی ہے، بریفنگ لیٹر لکھا ہے، اور اس میں اس کو وہ ٹرمپ حکومت تک پہنچانے کی کچھ لگے ہوئے ہیں، کچھ اس کے پروسیس میں لگے ہوئے ہیں، اور کچھ پروسیس ہو چکا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ٹرمپ تک وہ پہنچانا چاہتے ہیں اس چیز کو۔ اور ٹرمپ چونکہ دشمن ہے جنگوں کا، تو یقیناً وہ اس چیز کو ناپسند کرے گا، اور پاکستان کے لیے بہرحال اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف جو پاک حکومت کے جو محسن نقوی وزیر داخلہ صاحب ہیں، اور کچھ عزیز بھی ہیں، کہتے ہیں عاصم منیر کے، وہ گئے ہوئے ہیں حلف برداری کی تقریب میں شرکت، کہتے ہیں کہ کر لیا انہوں نے، چلیں کر لیا انہوں نے، کوئی اور نہیں ملا تو انہوں نے کوئی اپنے یہ کلنٹن وغیرہ کے ساتھ تصویریں بنائیں، اور اس طرح سے جو سابقہ جو عہدیداران تھے ان سے، کیونکہ ان کے ٹرمپ کے تو جو قریبی لوگ تھے انہوں نے ان کو قریب نہیں کہیں بھٹکنے دیا۔ تو بہرحال ان کے متعلق یہ اب ایک جو شہرا ملا ہے انہیں اس تقریب میں شرکت کی، جو کہ ایک تنظیم چائنا کی جو ایک تنظیم ہے نیو فیڈرل اسٹیٹ آف چائنا، وہ تنظیم ہے جو کہ چین کے اندر جو علیحدگی پسند قوتیں ہیں ان کے لیے کام کر رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے محسن نقوی نے اس تقریب میں شرکت کی، وہاں کھانا کھایا، وہاں کوئی چند سیکنڈ کی تقریر بھی کی، اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملائے، تصویریں وغیرہ بنائیں۔ تو یہ اب ماہرین اور صحافی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی انہوں نے ایک بہت ہی بلنڈر کر دی ہے، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار دی ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور ان اثرات کو زائل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جو کہ یعنی ٹرمپ کے اوپر عمران کے گڈ ایک ول ایک ہے، اس کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس تباہی میں اتنے زیادہ وہ اس کوشش میں آگے نکل گئے ہیں کہ انہوں نے یعنی ایک اینٹی چائنا جو تنظیم ہے اس میں شرکت کیا، اور اس کے نتائج عواقب جو ہیں اس کے متعلق بہت ہی تشویش میں مبتلا ہیں جو محب الوطن طبقے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چائنا جو ہمارا بہت ہی دیرینہ اور بہت گہرا دوست رہا ہے، ہمیشہ مصیبت کے وقت میں ہماری مدد کی، اس نے ہمارے رول اوور اس کی وجہ سے ہمیں قرضے ملے، سی پیک کے دوران اس نے ہمیں بہت زیادہ پیسے دیے، اس نے 77 کی جنگ میں کہتے ہیں کہ اس نے سرنڈر ہونے سے منع کیا تھا، اور اگر اس کی بات مان لی جاتی تو شاید تاریخ میں کوئی اور طرح کے ابواب شامل ہوتے جس میں ہمارے لیے شرمندگی کافی کم ہوتی، اور پھر اس نے ہمیشہ مدد کی، یعنی پاکستان کی امریکہ کی طرح سے خالی خلی نعرے نہیں لگائے، تو اس کو یہ ناراض کر بیٹھے ہیں۔ تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پالیسی ہمارے لیے اب اگلے دنوں میں کیا پھل لائے گی۔ تو ملک کے لیے کچھ بہتری کی خبر ہم چاہتے ہیں، لیکن خبر کوئی ملتی نہیں ہے۔ ملک ریاض جو ہیں ان کے بارے میں شنید ہے کہ وہ جو ہماری گورنمنٹ ہے UAE کی حکومت سے حوالگی کا مطالبہ کر رہی ہے، یہ کیس بنا رہی ہے، اور ان کو واپس لایا جائے گا پاکستان، اور ان سے ان کی جائیدادیں ضبط کی جائیں گی یہاں بھی اور وہاں بھی۔ حالانکہ جتنے یعنی خود خبروں میں ہم نیوز جو جیو کا والوں کا چینل ہے جیو نیوز، اس میں جو خبریں آتی رہی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ برطانوی عدالت جو ہے اس نے یہ اپنا ہمارا سپریم کورٹ کا مقدمہ سننے کے بعد اور سارے جو یہ کیس سننے کے بعد انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی، اور پیراگراف دکھایا حامد میر نے خود کہ اس میں انہوں نے وضاحت کی جی کہ یہ جو 8-9 ارب کا جو فلیٹ خریدا تھا ملک ریاض نے حسن نواز سے، اس میں نو ڈاؤٹ کہ حکومت نے منی ٹریل، جب ان لوگوں کے بہت سارے اکاؤنٹ تھے، حسن کے بھی جو نواز شریف کے بیٹے ان کے اور ان کے جو ملک ریاض ہیں
وہاں تو تفتیش ہوتی ہے جب کوئی خود سے گورنمنٹ بھی کرتی ہے، اور پھر اس میں شہزاد اکبر نے بھی کچھ درخواستیں جمع کرائیں تو یہ تفتیش ہوئی ان کے اکاؤنٹس کے بارے میں، تو حسن نواز کی بھی منی ٹریل نہیں ملی، اور ان کو بھی اس وقت دیوالیہ قرار دے دیا گیا تھا، ان کے ضبط کر لی گئی تھی، یعنی جو کوئی وہی گھر تھا، کوئی اس کی ادائیگی نہیں کر پا رہے تھے، کچھ ایسا ہوا تھا، خبروں میں بھی آیا تھا۔ تو ملک ریاض جو ہیں ان کو بھی ان کے اکاؤنٹ بھی فریز کر دیے گئے تھے۔ پھر یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے جب ان کی کچھ سیٹلمنٹ ہوئی، پاک گورنمنٹ کی، عمران خان ہی کا دور تھا، تو ان میں جرمانہ ان کو کیا تھا۔ بحریہ ٹاؤن جو کراچی میں انہوں نے خریدا تھا، کہتے ہیں بہت ہی اونے پونے داموں زرداری صاحب نے ان کو دے دیا تھا، سندھ حکومت نے دے دیا تھا، اور چاہیے تو یہ تھا کہ زرداری صاحب کو بھی بیچ میں شامل کرتے، اور وہ صدر تھے تو کم از کم مراد علی شاہ کو ہی کر لیتے جو وزیر اعلیٰ تھے، لیکن ایسا کہ آپ نے کیوں یہ سرکاری زمین، وہ کہتے ہیں ملیر اتھارٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی یہ زمین تھی جس کو انہیں پونے داموں دے دیا، اور اس کے ارد گرد جو آبادیاں تھیں کچی، اور بہت سارے جو لوگ تھے انہوں نے بے شمار احتجاج کیا تھا، اور بڑے جلوس جلسے اور لاٹھی چارج وغیرہ ہوئے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں جب عمران خان کے دور میں نوٹس لیا گیا تو ان پہ 1000 ارب کہتے ہیں کہ جرمانہ کیا گیا تھا، اور یہ جو رقم تھی یہ ملیر اتھارٹی کو دینی تھی، ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دی جانی تھی۔ تو اس دوران یہ جو ان کا سیٹلمنٹ جب ہو گئی برطانیہ میں کہ ملک ریاض کی رقم وہ ڈی فریز ہو گئی، اور این سی اے جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے برطانیہ کی، انہوں نے یہ اجازت دی کہ یہ حکومت پاکستان کو جائے گی۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ اس طرح کی یہ رقم ہم نہیں رکھتے، یہ وہ، تو بہرحال انہی کی رقم تھی، اور حکومت پاکستان سے ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی تھی چونکہ، اور ادھر برطانیہ بھی مطمئن ہو گئے اس وجہ سے کہ ٹھیک ہے جی، حکومت پاکستان نے ہمیں کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہو گئے، ان کے جو جرمانے شانے تھے وہ انہوں نے کچھ دے دیے، کچھ ان کی ہو گئی جی کہ ہم دے دیں گے، قسطوں میں دے رہے تھے۔ تو وہ ان کی برطانوی عدالت نے کہا کہ یہ رقم حکومت پاکستان کو جائے گی، نو ڈاؤٹ کہا تھا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے حمید میر نے بتایا کہ انہوں نے وضاحت کی جی کہ حکومت پاکستان کے کس ادارے کے پاس جائے گا، سپریم کورٹ کے پاس جائے گا، جہاں ان کی جرمانے کی رقم ایڈجسٹ ہونی ہے، اور وہ کہتے ہیں 159 کے لگ بھگ جو ملین تھے وہ قسطوں میں آئی تھی چونکہ رقم، تو وہ رقم پھر اس کے بعد وہ دی گئی ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو، اور باقی جو رقم تھی وہ ادھر ہی سپریم کورٹ میں پڑی رہی، اور پھر وہ کچھ حکومت پاکستان کو دے دی گئی، اور پھر اس کی انویسٹمنٹ بھی ہوئی، بلکہ قاضی فائز کے اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، اور پھر وہ اس وقت 175 ملین پاؤنڈ تھی زمین رقم، اور وہ بڑھ کے پھر 190 ملین پاؤنڈ ہوگی، اور وہ پھر کچھ ادھر گئی ملیر اتھارٹی کے پاس، اور کچھ حکومت پاکستان کے پاس گئی، کچھ ایسا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ اتنا کلیئر ہو گیا تو پھر تو اصولاً یہ مقدمہ ہی بوگس ہو جاتا ہے، اور عمران خان کی جان بخشی ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ عمران ریاض صاحب کو بھی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ یہ ہم جو کیا کہتے ہیں، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو، تو وہ اس طرح کے ہمارے دوست ہیں جو انہیں ایک بندہ کام کر رہا ہے ملک کے لیے جو بہتر، عمران خان بھی لگا ہوا تھا، جان کی بازی لگا کے، ابھی بھی دنیا جانتی ہے کہ کرنا چاہتا ہے، بعض اوقات اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوتے نہیں کر سکتا، لیکن وہ کیا بھی ہے، اس نے بے شمار کام، اس کی ہسٹری ہے، سوشل ورک کیا لوگوں کے لیے، جو جتنا اس سے ہو سکا اس نے کیا۔ تو دوسری طرف ملک ریاض ہیں تو وہ بھی نو ڈاؤٹ ان کی جو اسکیمیں ہیں وہ بہت اچھی ہیں، ان کو زیادہ، یعنی اگر کچھ وہ ہے نا تو اس میں تو کسی کو بھی شک نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کوئی بے قاعدگیاں بے ضابطگیاں کی ہیں تو اس میں حکومتی نمائندے شامل ہیں، سیاستدان شامل ہیں، فوج شامل ہے، صحافی شامل ہیں، تو پھر ایک بندے کو ٹارگٹ کرنا ٹھیک نہیں، نظام کو ٹھیک کر لیں اور کوئی جرمانے شانے ڈال دیں، کچھ ایسے، لیکن وہ بھی کوئی ایسا کلیئر ہو جس کو وہ کیا کہتے ہیں کہ انصاف نظر آئے۔
انصاف ہو جو انصاف نظر آئے، کچھ ایسا کریں تاکہ یعنی کسی کو حوصلہ ہو کہ پاکستان بہتر ہو رہا ہے، ایسا حوصلہ، ایسا نہ ہو کہ وہ توبہ توبہ کریں رہنے والے بھی اور بھاگ جائیں ادھر سے، جو انویسٹر بھی ہیں اور ادھر کے شہری بھی ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ تحفظ کا احساس ہونا چاہیے ریاست کو، لیکن ریاست جو ہے وہاں تحفظ کا احساس نہیں پیدا کیا جا رہا، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یعنی 27 فروری کو جو ہیئرنگ ہو رہی ہے اس میں امین الدین خان کو مقرر کیا گیا ہے اس کا انچارج، اور وہ 26ویں ترمیم پر ماشاءاللہ بحث کریں گے۔ 26ویں ترمیم ہی کے نتیجے میں امین الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا ہے اور وہی اس کی ہیئرنگ کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یوں ہوا کہ اگر امین الدین خان نے خود ہی رضاکارانہ طور پر کیا کیا کہ فل بینچ بنا لیا اور اس فل بینچ نے 26ویں ترمیم کو مناسب اس کے ساتھ سلوک کر لیا جو اس کے ساتھ ہونا چاہیے، تو پھر کوئی ایک عدلیہ کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی انصاف کا ادارہ ہے، اور کچھ پاکستان بھی ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، ورنہ یہ ایسا ہی مارشل لا لگا رہے گا، نام کی جمہوریت رہے گی ہماری، اور ہم سسکتے تڑپتے جیتے رہیں گے۔